बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। और आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तान याद रखे, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे। भारतीय वजीर दिफा आपे से बाहर। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर आ गई। वजीर आजम इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात तय पा गई। पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश। भारत ने बातचीत की पाकिस्तान की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने चीन के साथ मिलकर कौन सा खतरनाक तरीन हथियार बना लिया, ऐसा इंकशाफ के अमेरिका भी शदीद परेशान हो गया। नरेंद्र मोदी बिश्केक जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरना चाहते हैं। पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल के लिए भारत ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। ईद खत्म, अब होगा दमादम मस्त कलंदर। हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाज की तैयारियां शुरू। अपोजिशन का धमाका खेज प्लान सामने आ गया। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बस बहुत हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान में मजीद क्याम की मुखालफत कर दी। दो टोक ऐलान कर दिया। अगर अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमला किया तो नताइज क्या होंगे? जर्मनी भी मैदान में कूद पड़ा। संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। रूस से मिसाइल खरीदारी पर अमेरिका और तुर्की में ठन गई। अमेरिका ने तुर्क पायलट्स को मुल्क बदर कर दिया। पाबंदियां नजरअंदाज। चीन ने ईरान के लिए अमेरिका से टक्कर ले ली। डॉलर का इस्तेमाल खत्म। धमाका खेज इकदाम। हवावे को आलमी मार्केट से निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मैदान में आ गए। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे के हक में बड़ा बयान दे दिया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान की मैशियत को सहारा देने के लिए अपने दफाई बजट में कटौती का बड़ा ऐलान किया है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज का ये फैसला दुरुस्त है? तो इसके जवाब में 85% लोगों का कहना था कि जी हां, पाक फौज का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो 14% लोगों का कहना था कि जी नहीं, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत गिराने के लिए भरपूर अंदाज में एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, क्या आप हुकूमत के साथ खड़े होंगे या फिर हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन का साथ देंगे? तो नंबर 1 हुकूमत और नंबर 2 अपोजिशन। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकी बिखेरते हुए कहा है कि सरहदों पर गोलाबारी का सिलसिला बंद न हुआ तो उस पार से आने वाली हर गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अब जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की इंतहा हो गई है और भारत अब इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरहदी कशीदगी पर नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात बनाने की हर कोशिश की है, लेकिन पड़ोसी मुल्क अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सफारत खाने ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इमरान खान की सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात शंघाई तावन तंजीम के इजलास के दौरान होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और वजारत खारजा के हकाम भी शरीक होंगे।
ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں پاک روس تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ افغان امن عمل اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ خیال رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کرغستان میں ہوگا، جس کے دوران 14 جون کو عمران خان اور پیوٹن کی ملاقات ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے بات چیت کی پاکستان کی پیشکش مسترد کر دی، اور بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تعلقات بہتر بنانے میں سنجیدہ ہے تو بھارت مخالف عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے پاکستان سے ان قوتوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا جو بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ خالصتان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے اور کرتارپور کوریڈور سے متعلق کمیٹی میں مخصوص متنازع عناصر کو شامل کرنے سمیت کلیدی مسائل پر وضاحت پیش کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دیگر حریف ممالک کی طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی ہتھیاروں کی دوڑ جاری ہے، اور اب اس حوالے سے ایسا انکشاف منظر عام پر آ گیا ہے کہ امریکہ بھی پریشان رہ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی نے ہی یہ انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے ایک خفیہ بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے۔ سعودی عرب طویل عرصے سے اپنے قریبی اتحادی امریکہ اور برطانیہ سے بیلسٹک میزائل خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم دونوں ممالک نے اس کی ایران کے ساتھ مخاصمت کی وجہ سے اسے یہ میزائل فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، تاہم اب اس نے چین کی مدد سے خود یہ ہتھیار بنا لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے لیے بھارت نے باضابطہ درخواست بھجوا دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے لیے بھارت نے باضابطہ درخواست بھجوا دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے درخواست موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نریندر مودی 13 جون کو بشکیک جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود سے گزرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ بھارتی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک کی اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف بھرپور انداز میں احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس بلانے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے اپوزیشن کی جماعتوں کے سربراہان سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جماعتوں کی اے پی سی قومی اسمبلی میں 2019-20 کا بجٹ پیش کیے جانے کے بعد کسی بھی وقت طلب کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اے پی سی کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے سر جوڑنے کے لیے، جبکہ مسلم لیگ نون نے بھی کل اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کے لیے پاکستان میں مزید قیام امن کی مخالفت کر دی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی وزیر اطلاع شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی ڈیڈ لائن 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اس میں مزید توسیع نہ کی جائے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ہم نے افغان مہاجرین کی 40 سال مہمان نوازی کی، لیکن ان کی وجہ سے کے پی سمیت پورے ملک میں امن و امان کے مسائل ہیں، کاروبار اور انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایران کے معاملے پر عراق سے اپنی مصالحتی کوششوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق جرمن وزیر خارجہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے خلیجی ممالک کے 4 روزہ دورے پر ہفتہ کو بغداد پہنچے۔ جرمن وزیر خارجہ کے مطابق خطے کا استحکام بہت ضروری ہے اور ایران کے ساتھ کسی ممکنہ جنگ کے ایران پر بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریداری پر نالاں امریکہ نے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ کیے گئے F-35 طیارے کے معاہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ترک پائلٹس کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔
بین الاقوامی خبرساز ادارے کے مطابق امریکہ اور ترکی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ ترکی امریکی دھمکیوں کے باوجود روس سے جدید میزائل سسٹم S-400 کی خریداری پر قائم ہے، جس پر امریکہ نے ترکی کے F-35 لڑاکا ہتھیاروں کی ڈیل جزوی طور پر منسوخ کر دی ہے۔ امریکہ نے ترکی کی ثابت قدمی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ترک امریکہ F-35 ڈیل خاتمے کا آغاز کر دیا ہے اور اس حوالے سے ترک پائلٹس کو ملک بدر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی بینک نے امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایران کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کے بینک نے کہا ہے کہ رواں برس کے آخر تک ایران میں مالیاتی لین دین کی سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز کرے گا۔ ایران کے ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چینی بینک رواں سال کے آخر تک چینی کرنسی کی بنیاد پر ایران کے ساتھ بینکاری تعاون کا آغاز کرے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے حق میں بلند آواز کرتے ہوئے کہا کہ ہواوے کو نہ صرف دیوار سے لگایا جا رہا ہے بلکہ اسے بین الاقوامی مارکیٹ سے نکالنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہواوے کو تجارتی جنگ کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق روس میں ہونے والے اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے حق میں بڑا بیان دے دیا۔ واضح رہے کہ امریکی چینی کمپنی ہواوے کو بلیک لسٹ کر چکا ہے۔ اس اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ بھی شریک تھے۔ روسی صدر نے کہا کہ ہواوے کو نہ صرف دیوار سے لگایا جا رہا ہے بلکہ اسے بین الاقوامی مارکیٹ سے نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔